السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام مقصوم فاطمہ ہے، میں آپ کے اردو کی ٹیچر ہوں۔ آج ہم کلاس 4 کی اردو کا نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ اس سبق کا نام ہے کسان اور بادشاہ۔ اس میں کچھ خاص الفاظ ہیں جیسے کہ تنہا، گستاخی، کان بھرنا، رائگاں اور اخذ۔ تنہا کہتے ہیں اکیلے کو، گستاخی کہتے ہیں کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کو، کان بھرنا کسی کے بارے میں غلط باتیں کرنا، رائگاں ہو جانا، ضائع ہو جانا، اخذ کا کیا ہوتا ہے کہ کنکلوڈ کرنا، نتیجہ نکالنا۔ شیخ سعدی نے زندگی کا زیادہ تر حصہ علم حاصل کرنے اور سیر و سیاحت میں گزارا۔ گلستان اور بوستان ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ حکایات ان واقعات کو کہتے ہیں جو کسی شخصیت نے اپنے علم، تجربے اور عمل سے اخذ کیے ہوں۔ حکایات سے لوگ دانائی کی باتیں سیکھتے ہیں۔ شیخ سعدی بوستان میں فرماتے ہیں کہ ایک کسان جنگل سے گزر رہا تھا۔ شدید بارش کی وجہ سے پورے جنگل میں جب کیچڑ تھی، جنگل سے گزرتے ہوئے کسان کا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا۔ اس نے گدھے کو کیچڑ سے نکالنے کی تن تنہا بہت کوشش کی۔ تن تنہا کا مطلب ہوتا ہے اکیلے، مگر سب رائیگاں گیا۔ کسان کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کبھی کبھی جب انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ اپنا غصہ بلا وجہ دوسروں پر نکالتا ہے۔ اس طرح ساری رات کسان پریشانی کے عالم میں سب جاننے والوں کو برا بھلا کہتا رہا۔ اس کی زبان سے نہ دشمن بچا، نہ دوست، اور نہ ہی بادشاہ، کیونکہ جنگل بادشاہ کی سلطنت کا حصہ تھا۔ اتفاقاً بادشاہ کا اپنے غلاموں کے ساتھ جنگل سے گزر ہوا۔ سب نے سنا کہ ایک کسان بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اچانک کسان کی نظر بادشاہ پر پڑی۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ بادشاہ نے سب کچھ سن لیا ہے، اب اس کا انجام برا ہوگا۔ اسی وقت غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ ایک بولا، اے بادشاہ، اس شخص کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے کیونکہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ دوسرا بولا، اے بادشاہ، اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے کیونکہ اس نے نہ صرف آپ کو برا بھلا کہا بلکہ آپ کے خاندان کی برائی بھی کی ہے۔ بادشاہ نے مجبور کسان کی طرف دیکھا جس کا گدھا کیچڑ میں پھنسا ہوا تھا۔ بادشاہ کو کسان کی حالت پر رحم آیا۔ اس نے کسان کی نامناسب باتوں کو معاف کر دیا اور اپنے غصے کو پی گیا۔ بادشاہ نے کسان کو انعام و اکرام سے نوازا اور ایک سفید گھوڑا بھی انعام میں دیا۔ سچ کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دے۔ تو اس سبق سے ہمیں بیٹا کیا نتیجہ ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو لازمی نہیں کہ ہم اس کا جواب بھی برائی سے دیں، ہمیں اس کا جواب اچھائی سے دینا چاہیے۔ اس کے بعد اس کی مشق ہے جس میں پہلے جوڑ توڑ ہیں، ان کی املا لکھنی ہے، جیسے کہ پہلا لفظ ہے رائیگاں، دوسرا سلطنت، تیسرا تراجم، اور چوتھا گستاخی، اور پانچواں تنہا۔ نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں اور ان میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگی ہے، ان کے معنی کے گرد دائرہ لگانا ہے، جیسے کہ اخذ کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا، تنہا کا مطلب ہوتا ہے اکیلے، کسان کی کوشش رائیگاں گئی، رائیگاں کا کیا مطلب ہوتا ہے بیکار۔ اس کے بعد ہے غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرے، کان بھرنے کا کیا مطلب ہے چغلی کرنا۔ غلاموں نے کہا کہ کسان نے گستاخی کی ہے، گستاخی کا کیا مطلب ہے بے ادبی۔ اس کے بعد کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے جملے بنانے ہیں، جیسے کہ تن تنہا، کسان نے تن تنہا کوشش کی، گستاخی، کسان نے بادشاہ کی شان میں گستاخی کی، کان بھرنا، غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرے، رائیگاں، کسان کی محنت رائیگاں گئی، اخذ، اس کہانی سے کیا نتیجہ اخذ ہوا۔ اس کے بعد شیخ سعدی ایک مشہور شخصیت ہے۔ اس کے بعد سوال جواب ہیں۔ پہلا سوال ہے کسان کے گدھے کو کیا ہوا؟ کسان کا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا تھا۔ کسان نے پریشانی کے عالم میں کیا کیا؟ کسان نے پریشانی کے عالم میں سب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کسان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بادشاہ نے کسان کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کیا اور اسے معاف کر دیا۔ اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برائی کا بدلہ ہمیشہ برائی سے نہیں دینا چاہیے۔ اس کے بعد کچھ ہیں، سوال نمبر 5 ہے، شیخ سعدی کی چند مشہور حکایات کے اخلاقی نتائج درج ذیل ہیں، ان کے معنی لکھیں۔
نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو قبول کرو، کہ اگر کوئی نصیحت کی بات کرے بے شک وہ آپ کو بری بھی لگ رہی ہے لیکن اسے آپ کو مان لینا چاہیے کیونکہ وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ بے موقع بولنے کی عادت سے گنگا بہرا ہو جانا بہتر ہے، کہ انسان کو بے وجہ بولنے کی بجائے خاموش رہنا چاہیے۔ کسی کے عیب ظاہر نہ کرو، کہ کسی کے پیٹھ پیچھے بات نہیں کرنی چاہیے، اور اگر آپ کو کسی کی کوئی راز پتہ ہے تو آپ کو خاموش رہنا چاہیے۔ کسی کو اچھے عمل سے خوشی دینا 1000 سجدے سے بہتر ہے، کہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہنے سے بہتر ہے کہ انسان لوگوں کی بھلائی کرے یا لوگوں کے کام آئے۔ اس کے بعد بیٹا ہے سوال نمبر 6، یہ آپ کی گرامر کا سوال ہے کہ جب کسی دوسرے کے قول یا کہی ہوئی بات کو لکھا جاتا ہے تو اس کے شروع اور آخر میں علامات استعمال ہوتی ہیں، اسے واوین کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں اس کے بعد واوین کے نشان ہیں، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر سے واوین ہے، نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان میں واوین کا استعمال کریں۔ ابو نے کہا تمہیں پڑھائی میں اور زیادہ محنت کرنی چاہیے، نیچے لکھا ہوا ہے ابو نے کہا تمہیں پڑھائی میں زیادہ محنت۔ بیٹا یہ اس میں جملہ بالکل ویسے ہی لکھیں گے، بس جو بات لکھی جائے گی، جو کوٹ لکھا جائے گا، اس سے پہلے اور آخر میں ہم نے واوین لگا دینے۔ بیٹا اس طرح آپ کا یہ چیپٹر مکمل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ خدا حافظ۔